آپ کا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے، 28 گولڈ میڈل، 2 سلور میڈل، اور آج کل جو ہے وہ میڈیا کے زینت بھی بنے ہوئے ہیں، فیمس بھی ہو گئے ہیں. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ان بچوں نے اسکول جانے سے پہلے 2 سپارے حفظ کر لیے تھے سب بچوں نے، اور اس کے بعد ایک بیٹی نے حفظ کیا ہے، ایک بیٹے نے حفظ کیا ہے. ہم نے لوگوں اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اس کے اوپر خرچ کیا اور خدمت کے لیے دوسروں کو دے دیا. کس وجہ سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بچے کے لیے 50 سے 80 لاکھ روپیہ پر ایئر جو ہے وہ فیس لی جا رہی ہے. مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں، انہوں نے کہا جی پیسے دو تو میں ابھی آپ کو سیٹ دلوا دیتا ہوں. رشوت. ہاں. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر ولید جو ہے ان کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے، 28 گولڈ میڈل، 2 سلور میڈل، اور آج کل جو ہے وہ میڈیا کے زینت بھی بنے ہوئے ہیں، فیمس بھی ہو گئے ہیں. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کی ذات کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے، اور سب اسی کی طرف سے ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہے، تو آپ کے کتنے بچے ہیں اور صرف حافظ ہی ہیں، اور کیسے خیال آیا کہ ان کو حفظ کروایا جائے؟ ہاں، میرے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ہر مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے. میں بچپن سے میں نے بغیر سبق لیے سارا قرآن سنایا تھا، اور وہی چیز جو ہے میں اپنی نسل کو آگے دے رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں. ان بچوں نے اسکول جانے سے پہلے 2 سپارے حفظ کر لیے تھے سب بچوں نے، اور اس کے بعد ایک بیٹی نے حفظ کیا ہے، ایک بیٹے نے حفظ کیا ہے. باقی سب بچوں نے بھی قرآن صحیح طریقے سے پڑھا ہے. تو الحمدللہ ہمارا دینی ماحول ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم نے دینی، دنیاوی، اخلاقی ہر طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن حفظ کروانے کے بعد جو ہے وہ آگے جو سٹڈیز ہوتی ہیں اس میں آسانی ہوتی ہیں؟ قرآن جو ہے دماغ کو بروڈ کر دیتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن جو ہے وہ انسان کو، دلوں کو بالکل ایسی کیفیت میں رکھتا ہے کہ وہ انسان اس سے زیادہ اچھی میرے خیال میں کوئی پوزیشن ہی نہیں. جو دلوں کا اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے قرآن میں ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، موسٹلی جو والد کا پروفیشن ہوتا ہے والد چاہتا ہے بیٹا اس میں جائیں، تو آپ نے ان کو ڈاکٹر بنا دیا، آپ نے ان کو کوئی زور نہیں دیا کہ آپ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں؟ بات یہ ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا پروفیشن بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری انڈسٹری کوئی بھی ایمانداری سے کام نہیں کر رہی. تو میری ہمیشہ سے جہاں بھی میں نے سرو کیا ہے یہی جنگ رہی ہے کہ میں کہتا تھا 2 نمبر کام نہیں کرنا. 2 نمبر کام نہیں کرنا، 2 نمبر کام نہیں کرنا. تو میں اکثر 3 سال اگر نوکری کر رہا ہوں تو 3 سال فارغ بھی رہا ہوں. تو 2 نمبر کام کیے بغیر بھی اللہ نے پیسہ دیا، عزت دی ہے، گھر دی ہے، بچہ جو ہے ڈاکٹر ہے، عزت مل رہی ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور میرے بچے پریشان ہوتے تھے تو میں کہتا تھا یار میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، اور اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ بیٹا جو ہے باہر کے ملک جانا چاہتا ہے ہائر اسٹڈیز کے لیے، تو موسٹلی جو قابل ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا قابل اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف نکل جاتے ہیں. پاکستان میں ان کو ایسے مواقع کیوں نہیں فراہم کیے جاتے کہ یہ پاکستانیوں کو ہی سرو کریں؟ بات یہ ہے، دیکھیے میرا بڑا بیٹا انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے، میں انگلینڈ رہا ہوں، میں اپنے بچے کو انگلینڈ کی نیشنلٹی نہیں دلوائی، میں وہاں سے واپس آ گیا. میں اپنے ملک کو سرو کرنا چاہتا تھا، اور الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے ملک کو دی ہے، اپنے ملک کو سرو کیا ہے. اور میں اپنے باقی بچوں کے لیے بھی، میرے بڑے بچے کا امریکہ کا ویزا لگا ہوا تھا لیکن میں نے اسے امریکہ نہیں بھیجا، اور انشاءاللہ یہ بھی جائے گا، اگر سٹڈیز کے لیے جائے گا صرف پاکستان میں کرے گا انشاءاللہ. یعنی خدمت پاکستانیوں کی ہو. بے شک انشاءاللہ، اپنے ملک کے، اپنے لوگوں کے، جو غریب لوگ ہیں، جو
افورڈ نہیں کر سکتے انشاءاللہ ان کی خدمت کریں. پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں اور کافی لوگوں کا جو ہے وہ آج کل اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کا جو ہے اسٹڈی کا خرچ اٹھائیں گے, کفالت اٹھائیں گے. ایک بندہ شہید ہو گیا وزیر آباد میں, ان کا بھی اٹھایا. تو اس طرح کے جو سٹارز ہیں ہمارے جو کہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں اور اتنے زیادہ گولڈ میڈلز, اتنا ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ دماغ, تو اگر اسٹیٹ اس کو استعمال کرنا چاہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو ان کو چاہیے نہیں کہ انگلینڈ امریکہ بھیج کے ان کا خرچ اٹھائیں اور کل کو یہ آ کے پاکستانیوں کو صرف کریں. پہلے وہ اپنی سیاسی لڑائیاں تو نبٹ لیں. وہ سیاسی لڑائیوں سے فارغ ہوں گے تو پھر کسی انسان کی طرف, کسی مخلوق کی طرف, کسی اپنے پاکستان کے باشندے کے ساتھ کو اچھا سلوک کرنے کا سوچ سکتے ہیں. وہ اپنی لڑائیوں سے فارغ نہیں ہوتے, کیا کریں گے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنی سیاسی لڑائیوں میں جو ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے ایسے سٹارز ہیں, ان کی طرف بھی توجہ نہیں آتی. اور اس وقت جب بھی دیکھا جائے پاکستان میں سیاست کا پارا جو ہے گرم ہی ہوتا ہے. حکومت کو کوئی ایسی ذمہ داری سونپنی چاہیے کسی بندے کو کہ ایسے لوگوں کو جو ہے, پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں, پاکستان میں انٹیلیجنٹ لوگوں کی کوئی کمی نہیں. دنیا میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں جو ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان کے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے لوگوں اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا, اس کے اوپر خرچ کیا اور خدمت کے لیے دوسروں کو دے دیا. کس وجہ سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ 1965 میں پاکستان کی کرنسی کا ریٹ ڈالر کے ساتھ 2.2468 تھا. آج کیا ہے؟ آج تقریباً 230 سے اوپر, 120 100 گنا آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے 100 ٹائم. اور اس کی وجہ کون لوگ ہیں؟ یہی پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہی سیاسی لوگ ہیں. انہوں نے اپنے پیٹ بھرے ہیں, انہوں نے ملک کے لیے نہیں سوچا, ملک کے بچوں کا نہیں سوچا ہوتا تو آج یہ ملک کس طرح ہوتا. اب یہ کہتے تو ہیں ہم انگریزوں کی غلامی, امریکہ کی غلامی سے نجات دیں گے, لیکن سب چوریاں کرتے ہیں, سب جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. ایک تصویر موجود ہے میرے پاس جو میں ویڈیو میں چلاؤں گا. سینکڑوں نہیں ہزاروں لیڈی ڈاکٹرز کھڑی ہوئی ہیں جیسے کوئی بھیڑوں کا ریوڑ ہوتا ہے, اور 2 سیٹس ہیں اور اپلائی کرنے گئی ہوئی ہیں لیکن جاب نہیں ہے. ایسے ہی ہے, میری بہو جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے اور وہ بھی 2 جگہ انٹرویو دے کے آئی ہے. وہاں مطلب مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں, انہوں نے کہا جی پیسے دو تو میں ابھی آپ کو سیٹ دلوا دیتا ہوں. رشوت. ہاں, اس نے مجھے کہا, میں نے کہا میں ایسا انسان نہیں ہوں, میں نے زندگی میں رزق حلال کمایا اور رزق حلال ہی کماؤں گا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری اللہ کی ذات ہے, وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گی. جی ناظرین, ایسے اگر لوگ پاکستان میں موجود ہوں تو انشاءاللہ رشوت جلد ختم ہو جائے گی, کیونکہ جب رشوت دی نہیں جائے گی تو پھر لی کیسے جائے گی. تو آخری سوال کروں گا, 70-80 لاکھ لوگ ماں باپ لگاتے ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر بنا دیں, پرائیویٹ کالج میں داخل کرواتے ہیں, پرائیویٹ کالج بھی خون چوستے ہیں, اور یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے حکومت کا, یہ بھی پرائیویٹ کالج بنوائی جا رہا ہے, NOC دئی جا رہا ہے, اور لوگ 80 لاکھ روپیہ پتہ نہیں کیسے زمینیں بیچ کے اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں. ان پرائیویٹ کالجز کا کیا کیا جائے؟ تعلیم کی جتنی بھی پروموشن ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے, ہر لیول پہ ہونی چاہیے, لیکن اس کو بزنس نہیں بنائے. خدا را اس کو بزنس نہ بنائے. لوگوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے, لوگوں نے اس کے اوپر آگے اپنے پلازے, اپنی بلڈنگیں, اپنی زمینیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ جائیدادیں بنائی ہیں. اس میں بھی رشوت چلتی ہے. جو بچہ میرٹ پرائیویٹ میں نہ آئے ڈونیشن مانگتی ہیں 15-20 لاکھ, ڈونیشن دو اور کرا لو. ایسے ہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اگر 8 لاکھ روپیہ سالانہ فیس ہے, جب میں گیا تھا مجھے یاد ہے, تو جو باہر کے لوگ ہیں, جو ہمارے باہر لوگ سروسز کر رہے ہیں اور ان کے بچے پڑھنے کے لیے, تو ان کے لیے 16 لاکھ ہے. اگر 22 لوگوں کو کیوں لوٹتے ہو؟ جب آپ ایک آدمی سے 8 لاکھ لے رہے ہو تو دوسرے سے 16 کیوں لے رہے ہو؟ تو آج تو وہ 8 اور 16 نہیں ہے, آپ تو 50 سے 80 لاکھ روپیہ ہے. ایک بچے کے لیے 50 سے 80 لاکھ روپیہ پر ایئر جو ہے وہ فیس لی جا رہی ہے. تو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ ملک کی پروموشن کر رہے ہیں.
جی ناظرین، میرے ساتھ ڈاکٹر حافظ ولید صاحب کے والد صاحب موجود تھے اور ان کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے انٹرویو دیا، ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان حارث کھوکھر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔